لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا میرے قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور اسلامی نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ سن ہجری 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام یہ اشہر حرم میں سے کہلاتا ہے، یعنی وہ مہینے جن میں جنگ و جدال کرنا، کسی کو گالی گلوچ دینا، کسی سے لڑائی کی باتیں کرنا اس مہینے کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں جن میں جنگ و جدال کرنا منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر بھی فرمایا ہے کہ اشہر حرم، کلام مجید کے اندر لفظ آتا ہے اشہر الحرم کا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کو لوگ کربلا سے جوڑتے ہیں کہ خاص مہینہ کربلا سے ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے شک اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، لیکن اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کا حکم فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس روزے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہودی اس روزے کو رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ کے اندر پہنچے ہیں اور پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا، 9 10 کا یا 10 یا 11 کا روزہ رکھو۔ ان 3 دنوں میں سے 2 دن کے روزے رکھے جائیں۔ اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے کہ اس روزے جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے یوم عاشورہ کا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جہاں بھی جن اعمال کے اوپر گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے معافی کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے۔ لہذا یاد رکھے کہ جہاں بھی جن اعمال کے اوپر گناہوں کی معافی کا ہمیں خوشخبری سنائی جاتی ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں مضبوط ہوئی اور اسلام کا پرچم جب لہرانے لگا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات پا چکے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک نازک دور اسلام کے اوپر گزرا. اسلام ایک کٹھن مراحل سے گزرنے لگا. جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوئے, نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے, بہت سارے مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے, زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے, لوگ اسلام سے پھرنے لگے. ایک نازک دور تھا. اللہ رب العزت پوری امت کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسے وقت میں انہوں نے اس امت کی باغ دوڑ کو سنبھالا ہے کہ جو ایک نازک ترین دور تھا, اور اس وقت امت کو سنبھالنا کوئی معمولی کام نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مسلمانوں کے مشورے سے خلیفہ تسلیم کیا گیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا. مانعین زکوٰۃ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے رہے. تقریباً 1.25 سال اس کے اندر گزر گیا. اس سارے مخالفین سے لڑنے کے اندر, مخالفین کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنے کے اندر, اس فتنے کو دبانے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا 1.25 سال تقریباً گزر گیا. پھر 1.25 سال کے بعد یہ سارے فتنے دبتے چلے گئے اور ان کا خاتمہ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور 2 ماہ تک اپنی خلافت کو قائم رکھا, اور اس کے اندر اسلام کی دیواروں کو مضبوط کیا کہ جو دیواریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اسلام نازک دور سے گزر رہا تھا, تو اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے گئے. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے جا رہے تھے, وفات پا رہے تھے, اس وقت چند صحابہ کو متعین کیا کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے. آپ مسلمانوں سے مشورہ کریں, اور میں یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے لیے نامزد کیے جائیں. چنانچہ لوگوں نے, وہ صحابہ حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, 6 صحابہ تھے, انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. مسلمانوں نے اتحاد کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جو کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہ ہو سکا. کیونکہ اندرونی فتنوں کی وجہ سے اسلام کو مضبوط بنانے کے اندر ان کا سارا وقت چلا گیا تھا. اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اسلام کی دیواریں مضبوط تھی, اسلام مضبوط تھا, اسلام کا ڈنکا بج چکا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے بے انتہا محنتیں کی. اسلام کو آگے بڑھایا. تقریباً 12 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پرچم کو لہرایا. اب جب اسلام, اب کوئی بھی انقلاب جب برپا ہوتا ہے, وجود میں آتا ہے, اور اپنی پوری تابعیاری کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے, تو بعض حاسدین ہوتے ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایران سے ہرمز نامی شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی اور ان سے ٹکرانے کی کوشش کی, اور اس نے یہ سمجھا کہ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے تو اسلام خود بخود بجھ جائے گا, اسلام کا چراغ بجھ جائے گا. لیکن ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس وقت کے لوگوں نے بھی نہ سوچا کہ اللہ کا فرمان کیا ہے
اور اس وقت کے وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی یہ کلام مجید کا فرمان پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر اسلام کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ چنانچہ اس ہرمز نامی شخص نے ابو لؤلؤ فیروز کو یہ متعین کیا کہ وہ حضرت عمر کو شہید کرے۔ چنانچہ 28 ذی الحجہ کی صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب فجر کی نماز کے لیے مصلی پر آگے بڑھتے ہیں اور وہ بدبخت اور وہ کافر اپنے آستین کے اندر خنجر کو چھپائے ہوئے تھا، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر کہی اللہ اکبر اور رکعت باندھ لی، وہ پیچھے سے آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں وہ خنجر بھونک دیتا ہے، اتنا شدید زخم پہنچاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس زخم سے نٹھار ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا شخص آ کر پیچھے سے ایک دوسرے صحابی آتے ہیں اور پھر وہ نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بے انتہا خون بہہ جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان 3-4 دنوں کے اندر جب بھی کوئی چیز کھاتے تھے وہ پیٹ سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس شدید زخم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک محرم الحرام کو اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، لیکن وفات پانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ کے 6 صحابہ کو متعین کرتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو میرے بعد خلیفہ بنائیں اور مسلمانوں سے رائے لیں، مسلمانوں سے ان کے تعلق سے سوال کریں کہ کیسے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ تسلیم کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چلے جانے کے بعد بھی اسلام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی، اسلام جو کا تو رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی خلافت کے 10 سال ویسے ہی گزرے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے گزرے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام کو اور آگے تک بڑھایا، اسلام اور پھیلتا چلا گیا، اسلام کا پرچم اور لہراتا چلا گیا۔ اس وقت 10 سال کے بعد جب آخری 2 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے تھے، اس وقت یہودیوں کا فتنہ ابھر آیا اور انہوں نے عبداللہ بن سبا کو تیار کیا جو منافق تھا، اور وہ اسلام کا لبادہ پہن کر، اسلام کے کپڑے پہن کر مسلمانوں کے صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ پیدا کرتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان یہ دونوں غدار تھے، اور حضرت عثمان بھی غدار ہیں۔ کیونکہ قریش کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ بنو تیم میں سے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بنو عدی میں سے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اس نے یہ فتنہ پھیلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم میں سے تھے، خلافت کے حقدار تو بنو ہاشم کا ہونا چاہیے، خلیفہ تو بنو ہاشم میں سے ہونا چاہیے۔ ان تینوں افراد نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اور اس نے ایسا مسلمانوں کے اندر ایک زہر بھر دیا کہ مسلمان 2 گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے۔ ایک بنو ہاشم کی طرف گروہ چلا گیا جسے شیعان علی بھی کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا گروہ حضرت عثمان کی طرف جسے شیعان عثمان کہا جاتا ہے۔ ان دونوں گروہ کے اندر شدید مخالفت ہوئی، اور اس شدید مخالفت کے اندر خارجیوں نے ایک بدترین فتنہ وجود میں آیا، خارجی فتنہ جسے ہم خوارج کہتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ یہ خوارج بدترین فتنہ ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ فتنہ وجود میں لایا کہ اللہ رب العزت یہ حاکم ہیں، اللہ رب العزت ہی پورے کائنات کے بادشاہ ہیں، لہٰذا انہی کا حکم چلے گا، کسی خلیفہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی، ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر ہوگا، اور کافر کے جان و مال ہمارے لیے حلال ہیں۔ چنانچہ ان کے مقابلے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی میں سے عبد الرحمن بن ملجم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان کے شہادت کے بعد اب کوئی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے حضرت اہل مدینہ نے حضرت علی سے درخواست کی کہ آپ خلیفہ بنیے۔ حضرت علی نے بھی انکار کیا کہ میں اس شدید اختلاف کے اندر
خلافت کی باغ دوڑ کو نہیں سنبھال سکتا. یہ شدید اختلاف ہے، یہ مجھ سے سنبھلا نہیں جا سکتا. لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ اہل مدینہ کے اندر کوئی خلافت کے لیے تیار نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار رائے طلب کی گئی، بار بار یہ درخواست کی گئی کہ آپ خلیفہ بنیے، آپ خلیفہ بنیے، پھر لوگوں کے اصرار کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد یہی خوارج کا فتنہ وجود میں جب آیا اور اس نے اپنے عقائد کو پھیلانا شروع کیا، تو ان کے مقابلے کے لیے حضرت عمرو بن عاص، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور ان کا شد و مت کے ساتھ مقابلہ کیا. پھر انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ ان تینوں کو اگر ہم شہید کریں گے، ان تینوں کو اگر ہم قتل کریں گے، پھر اسلام کے لیے، خلافت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. چنانچہ الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی. تینوں افراد کو قتل کرنے کے لیے 3 لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بھی جس کو ذمہ داری دی گئی تھی، اتفاق سے یوں ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز میں نہ پہنچ سکے. ان کی جگہ پر دوسرے صحابی امامت کر رہے تھے. اس قاتل نے حضرت عمرو بن عاص سمجھ کر ان صحابی کو قتل کر دیتے ہیں اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے بچ جاتے ہیں. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شدید حملہ ہوتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوتے ہیں، لیکن اس زخموں کے اندر وہ سنبھل جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ عبد الرحمن بن ملجم شدید حملہ کرتا ہے اور شدید زخمی کرتا ہے، اور اس زخم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، دور خلافت آتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال تک دور خلافت کرتے ہیں. لیکن اس دور خلافت کے اندر بھی شدید اختلاف ہوتا ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی شدید اختلاف تھا. مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر خانہ جنگی تھی. اتنی جنگیں ہوئی کہ جنگ جمل کے اندر، حضرت علی کے دور خلافت کے اندر جب جنگ جمل پیش آیا تھا، جس میں صحابہ کے 2 گروہ ہوئے تھے، اس جنگ جمل کے اندر ایک رات کے اندر 10,000 صحابہ شہید ہوئے تھے. اس کے بعد جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین کے اندر 74,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کے بعد ایک جنگ نہروان وجود میں آئی. جنگ نہروان کے اندر 4,000 صحابہ شہید ہوئے. اس عرصے کے اندر، اس آپسی خانہ جنگی کے اندر تقریباً 1 لاکھ صحابہ شہید ہو گئے تھے. اب چونکہ یہ سارے ادوار گزر رہے تھے، ان سارے ادوار کے اندر آپسی فتنوں کے اندر سارا وقت نکلتا چلا جا رہا تھا. اسلام کو پھیلانے کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا راستہ الگ بنا دیتے ہیں اور پھر وہ کوفہ کے اندر اپنی خلافت کو انجام دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے 5 سال کے بعد کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر آتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا 50,000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری گروہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبداللہ بن سبا کے وفادار ہیں اور وہ مجھ سے بغاوت کریں گے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیا اور حضرت معاویہ کے پاس ایک خط روانہ کیا کہ میں صلح چاہتا ہوں، ہم صلح کریں گے، لیکن میرے چند شرائط ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفید کاغذ جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا، صرف اپنی مہر لگا دی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حسن، آپ جن شرائط کو چاہیں ان شرائط کو اس کاغذ کے اوپر قلم دراز کریں، میں ان سارے شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ حضرت حسن ان شرائط کو لکھتے ہیں اور وہ روانہ کرتے ہیں. حضرت معاویہ ان سارے شرائط کو قبول کرتے ہیں. ان سارے شرائط کو قبول کرنے کے بعد سن ہجری 41 آتی ہے. یہ وقت تھا جسے عام الجماعہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں نے اپنے خانہ جنگی کو ختم کر دیا، آپسی اختلافات کو ختم کر دیا اور جو فتنے وجود میں آئے تھے انہیں اکھاڑ کر باہر پھینکا.
اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال تک دور حکومت رہا. میں یہاں پر دور حکومت کہہ رہا ہوں, یہاں پر خلافت معاویہ نہیں کہہ رہا ہوں. کیونکہ خلافت کا وقت ختم ہو چکا تھا. خلافت کا کچھ ایک مدار تھا, ایک ضابطہ تھا, ایک قانون تھا. خلافت کا یہ ضابطہ تھا کہ خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوتی تھی. قرآن کریم کی ایک آیت تھی جس کو انہوں نے ایک اپنا ایک قانون, اپنا ایک شرط بنا لیا تھا, اپنے اندر ایک شرط رکھی تھی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, کہ آپس کے مشورے سے خلیفہ تیار کیا جائے گا. مسلمانوں کی باہمی اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے آپس کے مشورے سے ایک خلیفہ متعین کیا جائے گا. جب سارے مسلمان متفق ہوں گے تو وہ خلیفہ مانا جائے گا. تو 40 سال کے اوپر خلافت ختم ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی کہ خلافت صرف 40 سال تک رہیں گی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر خلافت کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا, اور یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آ رہا تھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ کا دور حکومت ہے, وہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے. کیونکہ ان کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ والی صفت نہیں تھی, کیونکہ مسلمانوں نے آپسی اتحاد و اتفاق سے انہیں امیر تسلیم نہیں کیا تھا, بلکہ طاقت کی بنیاد کے اوپر حضرت معاویہ کو امیر بنایا گیا تھا. ایک بات اور تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر اسلام کو بے انتہا پہنچایا, کابل تک پہنچایا, افغانستان کے اندر پہنچایا, اسی طریقے سے قیصر کے اندر پھیلایا, قیصر کے دار حکومت قسطنطنیہ کے اوپر بھی حملہ کیا, یعنی بے شمار اسلام کو پھیلایا. لیکن اس کے باوجود اہل سنت والجماعت انہیں خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دور حکومت ایک نیک صفتی کی بنیاد پر تھی. اس دور حکومت کو مانا جائے گا اور حضرت معاویہ کو اس کے اندر نیک صفت کہلایا جائے گا. چنانچہ اسلام پھیلتا گیا اور حضرت معاویہ کی وفات کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو حضرت حسین کی شہادت کا ذریعہ بنتا ہے. واقعہ مختصر کرتا چلا جاتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. واقعہ مختصر یہ ہے کہ اس وقت حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو آگے دور حکومت کے لیے نامزد کیا. اس کے لیے 4 افراد نے اس کا اختلاف کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین. ان چاروں نے اس سے اختلاف کیا کہ قیصر و کسریٰ کی طرح سلطنت چلی جا رہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بن رہا ہے. اس طریقے سے سلسلہ خاندان در خاندان عصبیت کے اندر چلا جائے گا. اس لیے ان 4 افراد نے ان کی مخالفت کی. لیکن ان 4 کے اندر 2 افراد ایسے تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر. وہ کہہ رہے تھے کہ بھلے کام برا ہوا ہے, کام صحیح نہیں ہوا ہے, جو امیر تسلیم کیا گیا ہے, امیر جس کو بنایا گیا ہے, بھلے وہ صحیح نہیں ہے, لیکن ہم اس کے باوجود جنگ نہیں کر سکتے ہیں. حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے تھے کہ کام غلط ہوا ہے, اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے, اسے عمارت سے نیچے اتارنا ہوگا. اس لیے ان 4 افراد کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے بے شمار خطوط آتے ہیں کہ آپ چلے آئے, یزید کا ظلم ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے, آپ چلے آئے, ہم آپ کو خلافت کے لیے تسلیم کریں گے, ہم آپ کو امیر تسلیم کریں گے. اس کے بعد قصہ مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کے اندر مقیم ہونے کے لیے چل پڑتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے سے نانا بھی لگتے ہیں اور دادا بھی لگتے ہیں. وہ حضرت حسین کو روکتے ہیں کہ حسین خدا را آپ کوفہ کے اندر چلے نہ جائیں, کیونکہ کوفی لا یوفا, کوفہ والوں کے اندر کوئی وفاداری نہیں ہے. انہوں نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا, انہوں نے تمہارے بھائی کو دھوکہ دیا, وہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے. انہوں نے عثمان کو شہید کیا, آپ کو بھی شہید کریں گے, ان کا کوئی اعتبار نہیں. کوفی لا یوفا,
لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت حسین آگے بڑھتے چلے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ عدل و انصاف کے لیے جا رہے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں تو یزید ابن زیاد کو متعین کرتا ہے کہ وہ حضرت حسین کو روکے. یزید حضرت حسین کو روکنے کا حکم دیتا ہے، ان کو قتل کرنے کا حکم یزید نے نہیں دیا تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم و جابر حکمران تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کے لیے کربلا کے اندر تیار ہوتا ہے. قصہ مختصر یہ کہ لڑائی ہوتی ہے اور یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے اور ان کا سر قلم کرتا ہے اور ان کے خیموں کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے. اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے. جب یزید کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین کو شہید کیا اور ان کے خیموں کو بھی جلایا تو اس نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، بڑی افسردگی کا اظہار کیا اور عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا، تو نے اہل بیت کے افراد کو شہید کیا، تو نے بہت برا کام کیا. اور اسے وہ شہر در بدر کر دیتا ہے، اسے شہر سے نکال دیتا ہے اور اس کے سارے عہدے تھے اس کو وہ چھین لیتا ہے. تو یہ مختصر سا قصہ ہے، اس کے اندر بہت سارے تفصیلات ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں. اس طریقے سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.